بغیر حکومت کے ایک دن بھی گزارا ہو؟ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، بس بھی کہیں پہ کھڑی لوگوں کو جو بس تبدیل کرنی ہوتی ہے نا، تو ایک بس سے اتر کر پھر دوسری بس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بس کی چھت سے کھڑکی سے کود کر دوسری کی کھڑکی سے جو اندر جاتے ہیں۔ جب ان کو اقتدار کی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، جب ان کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے قائد کی، خدا کے بندو، قائد اس کو کہتے ہیں، قائد وہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرے، قائد وہ ہے جو آپ کو صحیح راستے پہ لے جائے، قائد وہ ہے جو آپ کے حقوق کی جدوجہد کرے، قائد وہ ہے جو آپ کی پریشانی اور مشکلوں میں آپ کے ساتھ رہے، قائد وہ ہے جو آپ کی لیے جو ہے اپنی جان تک قربان کرے۔ یہی قائد کا مطلب ہوتا ہے نا، جو آپ کی خاطر آپ کے حقوق کے لیے جیل بھی جانا جو ہے اس سے بھی گریز نہیں کرے۔ وہ جس کو قائد کہتے تھے، اب 40 سالوں میں قائد دیکھیں، جتنے کے قائد ہم نے نہیں پڑھے، انہوں نے جو اتنے قائد بدلے۔ 1988 سے لے کر آج دن تک جتنی پارٹیاں شاید انہوں نے بدلی ہوں، کون سی ایسی مرکزی پارٹی ہوگی جس میں یہ لوگ نہیں گئے ہوں گے؟ کون سی ایسے اقتدار حکومت ہوئی ہے جس حکومت کا یہ حصہ نہیں رہے؟ لیکن اس کے باوجود نہ کہ صرف یہ علاقہ بلکہ پورا بلوچستان جو ہے ذبح حالی کا شکار ہے۔ کل میں کنراج گیا تھا، آپ لوگوں کو تو محسوس ہوتا ہوگا، اب میں ماشاءاللہ صنعتیں لگی ہوئی ہیں۔ کل میں کنراج گیا، سننے میں آ رہا تھا جی کنراج میں ایک بہت بڑی بین الاقوامی کمپنی وہاں سے ذخائر نکال رہی ہے، تو یہ سوچا ہوگا کہ یار کچھ نہ کچھ وہاں کے لوگوں کو تو روزگار ملا ہوگا، وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسکول بنائے ہوں گے، اسپتال بنائے ہوں گے، بابا شور کے پاؤں، اسپتال بنائے ہوں گے، روڈ بنائے ہوں گے، واٹر سپلائی کی اسکیمیں انہوں نے دی ہوں گی۔ لیکن یقین کریں، جو مجمع تھا، اس مجمع سے میں نے یہ سوال کیا کہ کوئی ایک شخص ہاتھ اٹھا کر یہ گواہی دے کہ دودر میں نکلنے والے ذخائر سے اس کمپنی میں کسی ایک شخص کو نوکری دی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاکھوں کا مجمع تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن سینکڑوں کے مجمع میں کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ وہاں سے اس کمپنی میں ان کو نوکری تک دی گئی ہے۔ اور یہی حال آپ کی ہب کی صنعتوں کا ہے، یہی حال آپ کے اتھل کی صنعتوں کا ہے۔ دھواں تو نکالتی ہیں، دور سے دیکھیں تو ہر صنعت کی چمنی سے جو ہے زہریلے دھوئیں نکلتے ہیں۔ آلودگی کی جو فضا ہے اس کو جو ہے اتنا گندا کر دیا ہے انہوں نے، اس فضا میں کیمیکلز کا استعمال کر کے اس فضا میں مختلف قسم کی چیزیں جلا کر یہاں پر بسنے والے، گاؤں میں بسنے والے لوگوں کو مختلف امراض میں مبتلا کیا گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک نوکری نہیں دی جاتی۔ جب وندر سے میں چلا اس روڈ پر تو بڑا خوش ہوا میں، یار شاباش ہے ان کو، یہ باہر کی کمپنی ہے، اس نے کم سے کم کنراج کے لیے روڈ تو بنا دیا۔ لیکن جس حد تک اس سڑک کی حد ختم ہوتی تھی تو پتہ چلا یہیں پہ فیکٹری کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ سڑک، ایک آرام دہ سڑک جو بنائی گئی تھی، وہ کنراج کے لوگوں کے لیے نہیں، باہر سے آنے والے مزدور، چاہے وہ کراچی سے آئے ہوں یا ملک کے دوسرے علاقوں سے آتے ہوں یا دنیا سے آ رہے ہوں، یہ ان کی آرائش کے لیے، ان کی آرام کے لیے، ان کے سکون کے لیے جو یہ سڑک بنائے گی۔ جیسے ہی فیکٹری کا وہ
بیریئر آپ کراس کرتے ہیں وہی پتھر کے زمانے کے آپ کے گاؤں، وہی تالاب سے پانی جس پر جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی ان سے پانی پیتے ہیں، وہی اسکول جس کی